فرش التراب يضمني وهو غطاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہارت کورس کا آج سبق نمبر 16 ہے. آج کے سبق میں ہم پاک کرنے کے طریقے کے متعلق پڑھیں گے. گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ نجاست یعنی ناپاکیہ گندگیاں. ناپاکیہ گندگیاں کیا ہے، ان کی تعریف کیا ہے کہ شریعت جسے گندہ خیال کرے اسے پاک کی حاصل کرنے کا حکم دے تو یہ ناپاکی اور گندگی ہے. اور اس کی کتنی اقسام ہیں تو یہ ہم نے تفصیلاً کل کے سبق میں پڑھا ہے. آج کے سبق میں ہم ایسی چیزوں کے متعلق پڑھیں گے کہ جو چیزیں خود تو پاک ہوتی ہے مگر بعض چیز کے مل جانے کی وجہ سے، ناپاک چیز کے مل جانے کی وجہ سے ناپاک ہو جاتی ہے. تو انہیں پاک کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ تو پاک کرنے کے طریقوں میں سب سے پہلا طریقہ ہے نمبر 1 دھونا. نجاست کو دور کرنے کے لیے سب سے بڑا طریقہ دھونا ہے. اگر نجاست مرئیہ ہے یعنی کپڑے یا جسم پر لگنے کے بعد وہ دکھنے والی نجاست ہے تو اس سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے یا بدن وغیرہ کو اتنا دھویا جائے جس سے اس نجاست کا عین اور جسم ختم ہو جائے، یعنی کپڑے اور جسم پہ سے وہ نجاست ختم ہو جائے. خواہ یہ مقصد ایک مرتبہ دھونے سے ہی حاصل ہو جائے یا کئی مرتبہ دھونا پڑے. اگر نجاست ایک مرتبہ دھونے سے دھل جاتی ہے تو اگرچہ مقصود حاصل ہو جانے کی وجہ سے کپڑا پاک ہو جائے گا مگر پھر بھی 3 بار دھو لینا افضل اور بہتر ہے. لیکن ایک بات یاد رہے کہ دھونے میں محض اس نجاست کا عین اور وجود ختم کرنا ضروری ہے. اس نجاست کو ختم کرنا ضروری ہے اگرچہ اس نجاست کا داغ یا دھبا اور اس کی بدبو ختم نہ ہو. یعنی کپڑے پر خون کا داغ اور خون لگ گیا ہے تو خون کو ختم کرنا ضروری ہے، خون کا داغ اور دھبا یہ ختم کرنا ضروری نہیں ہے. نجاست کا عین یا وجود کو ظاہر کرنے کے بعد اگرچہ اس کا داغ دھبا صرف یا صابن سے یا گرم پانی سے دور کرنا ممکن ہو تب بھی شریعت نے اس بات کی تکلیف نہیں دیتی کہ تمہیں ان کو استعمال کر کے داغ اور دھبے کو دور کرو. مگر پھر بھی کوئی آدمی استعمال کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے. یاد رہے کہ نجاست مرئیہ یعنی دیکھنے والی نجاست کے دور کرنے کے لیے جس طرح پانی کا استعمال کرنا درست ہے اسی طرح وہ مائع یعنی بہنے والی چیز بھی جو پانی کی طرح پتلی ہو تو ان کا استعمال بھی جائز ہے. یعنی جس سے اس نجاست کے عین کے زائل ہونے ہو سکتا ہے جیسے سرکہ، عرق گلاب وغیرہ، درختوں وغیرہ کا پانی. تو ایسی بہنے والی چیز سے وضو اور غسل حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی طہارت حکمیہ حاصل نہیں ہو سکتی مگر طہارت حقیقیہ یعنی حقیقی نجاست سے طہارت حاصل ہو سکتی ہے، ان سے پاکی حاصل ہو سکتی ہے. لہذا پانی کے علاوہ بہنے والی چیزیں جو پتلی ہو اور نجاست کو ظاہر کر سکتی ہو تو وہ چیزیں نجاست کو ظاہر کرنے میں، پاک کرنے میں، صاف کرنے میں استعمال کی جا سکتی ہے. ابھی بات سمجھے کہ کوئی بہنے والی چیز ایسی ہو جو خود تو پاک ہے اور بہنے والی بھی ہے لیکن اس سے نجاست کا عین اور نجاست کے اجزاء اور حصوں کو بدن اور کپڑے سے اچھی طرح چھڑانا، صاف کرنا ممکن نہ ہو تو ویسی چیزیں طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے. یہ چیزیں ایسی کہ بہنے والی ہوتی ہے اور صاف و پاک ہوتی ہے مگر ان کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے، چکناہٹ کی بنا پر وہ کپڑے اور بدن کو مزید ناپاک کر دیتی ہے، نجاست کو زائل ختم نہیں کرتی، جیسے گھی، تیل، دودھ وغیرہ. تو ایسی چیزوں کے استعمال کے باوجود وہ چیزیں بدستور نجس رہیں گی، ناپاک رہیں گی. ہم نے اب تک جو پڑھا ہے تو یہ دیکھنے والی نجاست یعنی جو نجاست دیکھنے کے بعد، لگنے کے بعد نظر آتی ہے، دکھتی ہے، ان کے متعلق ہم نے پڑھا ہے.
اب یہ ہے کہ ایسی نجاست جو غیر مرئیہ ہو یعنی نظر نہ آتی ہو، جیسے پیشاب وغیرہ، شراب وغیرہ کے جسم اور کپڑے پر لگ جاتی ہے لیکن نظر نہیں آتی، تو ایسی چیز کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی جیسی پتلی بہنے والی کسی بھی ایسی پاک چیز سے نجاست کا اثر ظاہر کرنا ممکن ہو تو اس سے 3 مرتبہ اس طرح دھونا ضروری ہے، یعنی جو نجاست نظر نہیں آتی اس کو 3 مرتبہ دھونا پڑے گا، اور اس طرح دھونا پڑے گا کہ تیسری مرتبہ دھونے کے بعد اتنا نچوڑا جائے کہ اس سے قطرے آنے بند ہو جائیں، پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ اور نمبر 2 کہ ہر دفعہ نیا پاک پانی استعمال کیا جائے، یعنی 3 مرتبہ دھونے وقت ہر مرتبہ نیا پانی استعمال کرنا پڑے گا۔ ایک ہی پانی سے 3 مرتبہ دھونا، 3 مرتبہ نچوڑنا یہ کافی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اب یہ بات کہ 3 مرتبہ دھونے اور نچوڑنے کا جو مسئلہ ہے تو اس وقت ہے جب کہ پانی ٹھہرا ہوا ہو، بہتا نہ ہو۔ اگر پانی بہنے والا ہے، مثلاً کھلے نل کے نیچے ناپاک کپڑے کو رکھ دیں، یا نہر یا دریا میں کپڑا ڈال دیا جائے، یا سمندر کی لہر کے سامنے کر دیا جائے اور اس کپڑے پر اتنا پانی بہہ جائے کہ نجاست دور ہونے کا اطمینان ہو جائے تو کپڑا پاک ہو جائے گا، نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، یعنی کپڑے کے اوپر سے اتنا پانی گزر جانا کہ کپڑے کے اندر سے نجاست کے نکل جانے کا، ختم ہو جانے کا اطمینان ہو جائے۔ اسی طرح یہاں پر واشنگ مشین کا مسئلہ سمجھ لیں کہ واشنگ مشین میں کپڑے دھل رہے ہو تو اس کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کرے کہ کپڑے کے اوپر سے ناپاکی اور گندگی کو دور کر لیا جائے، جو ناپاک کپڑا ہے اس سے ناپاکی اور گندگی کو دور کر لیا جائے، اور اس کے بعد میں غسل کو دھونے کے لیے کپڑے کو واشنگ مشین میں ڈالا جائے تاکہ تمام کپڑے جو پاک رہے اور جو ناپاک کپڑے تھے وہ پہلے ہی پاک ہو کر اس کے اندر واشنگ مشین میں چلے جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ واشنگ مشین میں کپڑے ڈال دیے ہو تو کپڑے کے دھل جانے کے بعد اوپر سے نل کھول دے یا اتنا پانی اوپر سے ڈالے کہ نیچے سے گندا پانی باہر نکل رہا ہو، اور اتنا گندا پانی باہر نکل جائے کہ اس بات کا ہمیں اطمینان ہو جائے کہ نجاست وہاں سے نکل گئی ہے، تو پھر وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے، نکلنے کی ضرورت، پانی کی نچوڑنے کی ضرورت نہیں رہیں گی۔ یعنی یہ ہے کہ جس ٹب میں کپڑے دھلتے ہیں واش ٹب، اس میں پانی جاری کر دیا جائے، اس میں پانی بہتا کر دیا جائے، جب پانی ایک جانب سے آتا رہے دوسری جانب سے نکلتا رہے تو کپڑا بہتے پانی میں دھلنے سے پاک ہو جائے گا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تمام کپڑے جب واشنگ مشین میں ان کا کچھ دھو لیا جائے تو اس کے بعد تمام کپڑوں میں سے ہر کپڑے کو 3 مرتبہ پانی سے نچوڑ لیا جائے تاکہ کپڑوں کے اندر سے نجاست کے، ناپاکی کے دور ہو جانے کا یقین ہو جائے۔ تو واشنگ مشین سے کپڑے دھلنے کے بارے میں 3 صورتیں بیان کی گئی ہے۔ اور پاک کرنے کے طریقوں میں سے ہم نے پہلے طریقے کے متعلق ابھی تک پڑھا ہے۔ اب دوسرا طریقہ ہے پوچھنا، یعنی جس طرح پانی کے استعمال کرنے سے ہر قسم کی نجاست دور ہوتی ہے، اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں جو پوچھنے سے پاک ہو جاتی ہیں، جیسے آئینے کا شیشہ، چھری، چاقو، چاندی، سونا اور ان کے زیورات، پیتل، تانبے، لوہے، شیشے وغیرہ کی چیزیں اگر ناپاک ہو جائے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 ان پر ایسی پتلی نجاست لگی ہو جو سوکھنے کے بعد نظر نہیں آتی، جیسے پیشاب وغیرہ۔
نمبر 2، یا ان پر ایسی گاڑی نجاست لگی ہو جو سوکھنے کے بعد نظر آتی ہے، جیسے پاخانہ، خون وغیرہ۔ اگر پہلی صورت ہو یعنی پتلی نجاست لگی ہو تو ان چیزوں کے پاک کرنے کا یہی راستہ ہے کہ ان کو 3 مرتبہ پانی سے دھویا جائے، اور ہر مرتبہ دھو کر اتنی دیر ٹھہرے کہ برتن وغیرہ یا ان چیزوں سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ یعنی اگر آئینے کا شیشہ، چاقو، چھری وغیرہ پر اگر پتلی نجاست لگی ہو جو دیکھنے میں نظر نہیں آتی تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اس کو 3 مرتبہ پانی سے دھویا جائے، اور ہر مرتبہ دھو کر اتنی دیر ٹھہرے، یعنی دھو کر اتنی دیر رکھے کہ برتن یا ان چیزوں سے پانی کا ٹپکنا بند ہو جائے۔ اور اگر ان چیزوں پر نجاست لگنے اور کی دوسری صورت ہو یعنی گاڑی نجاست، پاخانہ وغیرہ لگا ہو، اور دوسری طرف برتنوں کی صورتحال ایسی ہو کہ وہ کھردرے اور نقش و نگار والے ہو، تب بھی ان کو پاک کرنے کے لیے پانی سے اس طرح دھونا ضروری ہے کہ نجاست بالکل دور ہو جائے اور اس کے ذرات نظر نہ آئے۔ یعنی کھردرے اور نقش و نگار والے ہیں، ان کے اندر گڈھے وغیرہ ہے، تو اس میں گاڑی نجاست کے لگنے کے بعد بھی ان کو پانی سے دھونا ضروری ہے، اور اس طرح دھونا ضروری ہے کہ نجاست کا ایک ذرہ بھی اس کے اندر نظر نہ آئے۔ اور ایسے برتنوں کو اور زیوروں کو پوچھنا مفید نہیں ہے، کیونکہ نجاست ان کے کھردرے پن میں اور نقوش کی وجہ سے ان کی ریخوں کے درمیان جم جاتی ہے۔ پوچھنے کی صورت میں نجاست ان میں سے نہیں نکلتی۔ لیکن اگر یہ چیزیں یا ان سے بننے والے برتن، زیور وغیرہ اگر چکنے ہو، ہموار ہو، تو کھردرے نہ ہو، نقش و نگار والے نہ ہو، تو کپڑے، مٹی یا ٹیشو پیپر وغیرہ سے خوب پوچھنے سے بھی طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہم نے طہارت پاک کرنے کے طریقے کے متعلق میں سے دوسرے طریقے کے متعلق پڑھا ہے۔ اب ہم تیسرا طریقہ پڑھتے ہیں کہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ خشک ہو کر، سوکھ کر اثر جاتے رہنا۔ یعنی اگر زمین نجاست گرنے کی وجہ سے ناپاک ہو گئی تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زمین ایسی خشک ہو جائے، ایسی سوکھ جائے کہ نجاست کا نشان بالکل باقی نہ رہے، نجاست کا نشان بالکل نہ رہے، نجاست کا دھبہ باقی رہے، نہ نجاست کی بدبو آئے۔ اس طرح زمین کے سوکھ جانے سے زمین پاک ہو جاتی ہے، اس زمین پر نماز پڑھنا درست ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ پاکی اور ناپاکی میں جو حکم زمین کا ہے وہی حکم ان چیزوں کا ہے جو زمین سے ایسی متصل ہو جائے کہ بغیر کھودے ان کو زمین سے جدا کرنا ممکن نہ ہو۔ جیسے اینٹ اور پتھر اگر زمین پر گارے یا سیمنٹ سے جوڑ دیے گئے ہوں، پکے کر دیے گئے ہوں، تو چونکہ کھودے بغیر ان کو زمین سے جدا کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا یہ زمین کے حکم میں سمجھ جائیں گے۔ چنانچہ ایسی اینٹیں اور پتھر پر نجاست لگ جائے اور وہ اس طرح خشک ہو جائے کہ ان پر اس طرح سوکھ جائے کہ ان پر نجاست کا اثر باقی نہ رہے، نہ داغ رہے، نہ دھبا رہے، نہ بدبو رہے، تو یہ پاک ہو جائیں گی۔ لیکن داغ اور دھبا اور بدبو رہے تو یہ ناپاکی رہیں گی، پاک نہیں ہوں گی۔ اب یہ تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ اگر اینٹیں ایسی ہو یا پتھر ایسے ہو زمین پر فقط بچھائے گئے ہو، صرف بچھائے گئے ہو، ان کو گارے اور سیمنٹ کے ذریعے زمین سے جوڑا نہیں گیا ہے، تو ان کے ناپاک ہونے کی صورت میں محض خشک ہونا کافی نہیں ہے بلکہ پانی سے دھونا ضروری ہے۔ اب اس اصول کی روشنی میں پودے اور گھاس وغیرہ کی ناپاکی کی صورت میں ان کے پاک ہونے کا حکم بھی معلوم ہو گیا۔ یہ چنانچہ گھاس وغیرہ اگر زمین پر گری ہوئی ہو تو گھاس وغیرہ اگر زمین پر اگی ہوئی ہو تو محض خشک ہو جانے سے، سوکھ جانے سے، نجاست کا نشان وغیرہ ختم ہو جانے سے پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر گھاس کٹی ہوئی ہے تو محض سوکھ جانے سے پاک نہیں ہوں گی بلکہ پانی وغیرہ سے دھونا ضروری ہوگا۔
ہم نے آج کے سبق میں نجاست کے پاک کرنے والے طریقوں میں سے 3 طریقے کے متعلق پڑھا ہے۔ نمبر 1 دھونا، نمبر 2 پوچھنا اور نمبر 3 سوکھ کر اثر جاتے رہنا۔ اور مزید 5 طریقے کے متعلق ہم آئندہ کل کے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔